لیکن سب سے اہم بات نشانی دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس رات اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اصل کام یہ نہیں کہ انسان صبح سورج کو دیکھ کر اندازہ لگائے کہ کیا کل لیلۃ القدر تھی یا نہیں۔ اصل کام یہ ہے کہ انسان رات کو عبادت میں گزارے، دعا کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کے قریب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ایک بہت اہم بات فرمائی، جس کا مطلب ہے جو شخص لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، ایک رات اور اس رات کی عبادت سے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو اور بڑھا دیتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں زیادہ نماز پڑھتے، زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے، زیادہ دعا کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی اس برکت والی رات سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیلۃ القدر صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک موقع ہے، ایک ایسا موقع جو ہر سال ہمیں دیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں سے توبہ کر سکیں، اپنے دل کو صاف کر سکیں اور اللہ سے اپنی زندگی کے لیے رحمت و برکت مانگ سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے مجھے بھی معاف کر دے۔ یہ دعا بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑی امید چھپی ہے، کیونکہ انسان کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے جب رمضان کی آخری 10 راتیں آئے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، توبہ اور استغفار کریں اور اپنے دل کو ہر طرح کی نفرت اور غصے سے صاف کریں، چونکہ کون جانتا ہے، شاید اسی سال انہی راتوں میں اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکت عطا کر دے اور شاید وہی رات ہماری پوری زندگی بدل دے۔ لیکن روح جانتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑی ہے۔ اس سجدے میں انسان کی ساری تھکان، ساری غلطیاں اور سارے ڈر جیسے پگھلنے لگتے ہیں، دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود سمجھ نہیں پاتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، لیکن یہ آنسو کمزوری کے نہیں ہوتے، یہ اس احساس کے ہوتے ہیں کہ اللہ اسے سن رہا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں بندہ جب سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کے اور اللہ کے بیچ کی دوری بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ رات ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، توبہ قبول ہوتی ہے اور انسان کی قسمت تک لکھی جا سکتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس رات آنے والے سال کے بہت سے فیصلے فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں، کسے کتنا رزق ملے گا، کسے کون سی نعمت ملے گی، کس کی زندگی میں کون سا موڑ آئے گا، ان سب کے فیصلے اللہ کے حکم سے لکھے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ رات صرف عبادت کی رات نہیں، بلکہ دعا کی رات بھی ہے۔ اس رات انسان اپنے رب سے سب کچھ مانگ سکتا ہے، اپنی مغفرت، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت، اپنے گھر کے لیے برکت، اپنی اولاد کے لیے ہدایت اور اپنی پوری زندگی کے لیے بھلائی۔ لیکن سب سے بڑی چیز جو اس رات مانگنی چاہیے وہ ہے اللہ کی معافی اور اس کا قرب، کیونکہ اگر اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو اس کی دنیا بھی سدھر جاتی ہے اور آخرت بھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ان راتوں کو بہت احتیاط اور محبت سے گزارتے تھے۔ وہ کم سوتے، زیادہ عبادت کرتے اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھتے۔ آج بھی ہر رمضان میں یہی موقع ہمیں دیا جاتا ہے۔ ہر سال، ہر رمضان لیلۃ القدر پھر آتی ہے اور شاید آسمان سے یہ سوال بھی اترتا ہے، اس سال کون ہے جو اپنے رب کو سچے دل سے پکارے گا؟ کون ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا؟ اور کون ہے جو اس برکت بھری رات کو پہچان لے گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے یہ رات آپ کی زندگی کی وہ رات ہو جس کے بعد آپ کی قسمت بدل جائے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کے دل کو سکون مل جائے اور آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے جب رمضان کی آخری 10 راتیں آئیں تو انہیں عام راتوں کی طرح مت گزرنے دیجیے۔
शायद इन्हीं रातों में कहीं लैलतुल क़द्र आपकी इंतजार कर रही हो। रूह जानती है, दिल के अंदर एक फरिश्ते उतर रहे होते हैं, साल के फैसले लिखे जा रहे होते हैं और अल्लाह की रहमत नदी की तरह बह रही होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस रात मांगिए। अगर आप किसी पुराने गुनाह को छोड़ने की हिम्मत चाहते हैं तो इस रात मांगिए। अगर आपके दिल में कोई ज़ख्म है तो उसकी शिफा इस रात मांगिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए हिदायत चाहते हैं, अपने वालिदैन के लिए रहमत चाहते हैं और अपनी उम्मत के लिए खैर चाहते हैं तो इस रात अपने रब से मांगिए, क्योंकि ये रात सिर्फ ज़्यादा सवाब वाली रात नहीं है, ये कुदरत और रहमत से भरी हुई रात भी है। जब लैलतुल क़द्र करीब आए तो ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के हर कोने में मोमिन इस रात के लिए उठते हैं। हर शहर में, हर मुल्क में, हर जगह लोग वुज़ू कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं और वही दुआ मांग रहे होते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सिखाई थी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और उस वक्त फरिश्ते ज़मीन पर उतर रहे होते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नुज़ूल फरमा रहे होते हैं। अल्लाह की रहमत एक नरम बारिश की तरह धरती पर उतर रही होती है। अभी भी वक्त है। रमज़ान हर साल आता है। लैलतुल क़द्र हर साल आखिरी रातों में छुपी होती है और हर साल इंतज़ार करती है, कौन है जो मुझे तलाश करेगा। लेकिन ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद दिलाया, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कदर करो। जवानी से पहले बुढ़ापा, सेहत से पहले बीमारी, अमीरी से पहले तंदस्ती, फुर्सत से पहले मशगूलियत और ज़िंदगी से पहले मौत। और एक बात यकीन से जान लीजिए, जो बंदा इस रात सच्चे दिल से अल्लाह को तलाश करता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। सूरह अल क़द्र का वादा सच है। ये रात पूरी की पूरी सलामती की रात है जो फजर तक रहती है। लैलतुल क़द्र का सुकून हकीकत है, वो मौजूद है और वो आपके लिए है अगर आप उसकी तरफ हाथ बढ़ाएं। और अगर आपने उस रात का सिर्फ एक लम्हा भी सच्ची इबादत में पा लिया, एक आंसू भी अल्लाह के लिए बहा दिया, एक सजदा भी दिल से कर लिया, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी हो सकता है। अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र तक पहुँचाए। अल्लाह हमें उस रात खुले दिल, उठे हुए हाथ और रोती हुई आंखों के साथ अपने सामने खड़ा होने की तौफीक दे। और अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिन्हें उस रात उसकी पूरी माफ़ी मिल जाती है। अल्लाह आने वाले साल को हमारे लिए हिदायत, रहमत और अपने कुर्ब का साल बना दे। और अल्लाह हमें आखिरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया और नेक लोगों के साथ जन्नत में जमा फरमाए। आमीन।